Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو انسان کے لیے سب سے اہم ترین سوال کیا ہے؟ مجھے کیوں بنایا گیا؟ اس سوال کو مذہب اٹھاتا ہے، اور جو اس سوال کا جواب نہ دے یا غلط جواب دے تو اللہ فرماتے ہیں قرآن کی نظر میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اپنے بنانے والے کو بھول جائے، اپنے پیدا کرنے والے سے غافل ہو جائے۔ اس کی میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک آدمی اڑوس پڑوس میں سب اس سے خوش ہیں، محلے والے پڑوسی بڑی خدمت کرتا ہے، گھر میں بوڑھے باپ کو وہ نہیں پوچھتا، تو باپ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ بیٹا ہوگا نا۔ وہ بیٹا جو اس کا خیال نہیں کر رہا، وہ بیٹا جو اس کا خیال کر رہا ہے باقیوں کا خیال نہیں کر رہا، باپ کی نظر میں وہ کم درجے کا مجرم ہوگا۔ تو اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس پر اللہ نے سب سے زیادہ احسان کیا اور وہ اپنے سب سے بڑے محسن کو بھول جائے۔ اسی لیے قرآن جو صفات بیان کرتا ہے اہل ایمان کی، نیک لوگوں کی، آخرت میں کامیاب لوگوں کی، وہ تمام صفات اللہ کی محبت کا مظہر ہوتی ہیں۔ وہ جب تک اللہ سے تعلق پیدا نہ ہو انسان کے اندر وہ صفات پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو آپ جو علوم حاصل کر رہے ہیں نا یونیورسٹیوں میں بیٹھ کے، جو علم حاصل کر رہے ہیں، یہ مادی علم ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے، اس کی اسلام نفی نہیں کرتا، لیکن یہ مادی علم اگر آپ کو اللہ سے غافل کر رہا ہے تو یہی علم آپ کے لیے جہنم کی آگ کا ذریعہ بنے گا۔ اسلام میں علم حاصل کرنے کی اہمیت ہے، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم، لیکن اس علم کی حیثیت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کے واقعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بادشاہ نے بلایا اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی صحیح تعبیر بتائی تو بادشاہ نے، آپ کو یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ بادشاہ جو ہے نا بھی بہت زیادہ خوش ہے اور مجھے کوئی عہدہ دینا چاہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے آپ مسجد بنا دیں، کیا خیال ہے؟ کہہ سکتے تھے نا؟ بادشاہ غیر مسلم بادشاہ تھا، آپ مجھے کیا بنا دیں؟ مسجد۔ میں پیغمبر ہوں اللہ کا، مسجد میں نمازیں ہوں گی، اللہ اللہ کریں گے، مجھے آپ مدرسہ بنا دیں، کہہ سکتے تھے نا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ یہ مادی علم ہے نا، وزیر خزانے کا علم، اکنامکس کا علم، معیشت کا علم، یہ تو مادی علم ہے نا، یہ کوئی آسمانی علم تو نہیں ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام یہ پیشکش کر رہے ہیں مجھے کیا بنا دیں؟ وزیر خزانہ۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم۔ وزیر خزانہ کے لیے دو صفات کا ہونا ضروری ہے جو کہ آج کل مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہے۔ ایک یہ کہ اس کو یہ علم بھی آتا ہو کہ خزانوں میں کتنا اسٹور کیا جاتا ہے، کتنا تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ قحط نہ پڑے ملک میں، اکانومی ملک کی مضبوط ہو۔ یہ تو بجٹ اسی پہ تو اناؤنس ہوتا ہے نا، تو یہ کوئی بھی ٹماٹر بیچنے والا تو نہیں کر سکتا نا، گورنمنٹ کو مشورہ دے سکتا ہے کہ آپ اتنا اسٹور کریں، اتنا امپورٹ ہو، اتنا ایکسپورٹ ہو، اتنا اسٹور ہو، یہ تین چیزوں کے گرد گھومتا ہے نا۔ اس کے لیے اکنامکس پڑھی جاتی ہے، بڑے بڑے ماہرین معیشت ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہونے چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے معیشت کا علم پہلے سے عطا فرمایا، معجزاتی طور پر۔ اللہ یوسف علیہ السلام کو اکنامکس کا ماہر بنایا اللہ رب العزت نے، تاکہ وہ مصر پہ حکومت کر سکے، وزیر خزانہ بن سکے۔ اور وزیر خزانہ کی دوسری بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ خزانوں کا محافظ ہو، ایسا نہ ہو اس سے بچانے کے لیے 6 آدمی اس پہ بٹھانے پڑے۔ ہمارے ایک دوست نے جو ہے نا دکان کھولی اس کی، بکروں کے جو چارہ ہوتا ہے نا اور دانا، اس میں جو اور گندم یہ چیزیں، مجھے کہنے لگے کہ اس کو میں پہرے کے لیے بٹھا کے جاتا تھا، کوئی چور وور نہ آئے نا دکان میں، اور یہ کیا کرتا تھا ایسے نا تھوڑا تھوڑا اٹھا کے کھاتے کھاتے پورے ہفتے میں آدھی بوری کھا جاتا تھا یہ، تو اس کی حفاظت کے لیے ایک اور بندہ بٹھانا پڑا۔ تو وزیر خزانہ میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ خزانوں کا محافظ بھی ہو۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے 2 صفات دی ہیں، نمبر 1 ایمانت داری، دیانت داری، ایمانداری اور دیانت داری، نمبر 2 یہ علم بھی اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ میں مسجد بنا کے
یہ مدرسہ بنا کے انسانیت کی اور اللہ کے دین کی اتنی خدمت نہیں کر سکتا جتنی میں وزیر خزانہ بن کے کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ مصر میں قحط پڑنے والا ہے، مصر کے اثاثے ختم ہونے والے ہیں، تو موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی جو مصر میں بننے والی ہے وہ وزیر خزانہ ہوگا، کہ یہ اس قحط کے دور میں کیسے ملک کو چلا کے دکھاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے عہدہ بھی مانگا، اور بادشاہ سے، اور غیر مسلم بادشاہ سے، امانت دار بھی اور دیانت دار بھی۔ تو یہ تینوں مادی چیزیں ہیں، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو دے رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کچھ وقت کے بعد مصر کے بادشاہ بن گئے، اور بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد مصر میں آباد ہوئی، اور آپ کی روحانی برکتیں صدیوں تک چلتی رہی ہیں مصر میں۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ مسجد اور مدرسے کی اہمیت اپنی جگہ، اس کی خدا نخواستہ میں جو مدرسے سے فارغ ہوں، جو آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، موٹیویٹ کر رہا ہوں آپ کو، تو مسجد اور مدرسے کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی انقلابی کام کرنا ہے، کوئی بڑا انقلاب لے کر آنا ہے انسانیت کی خدمت یا اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے نہیں بلکہ بہت زیادہ آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور جب آپ اس نیت سے آگے بڑھیں گے تو یہ مادہ پرستی نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ کام پیغمبروں کی سنت کہلائے گی۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ تو آپ جن علوم سے وابستہ ہیں ان میں دو چیزیں آپ کو دیکھنی ہے۔ نمبر ایک، کیا یہ علم وہ علم ہے جس سے میں انسانیت کی خدمت بھی کر سکوں؟ آپ اگر فنکار بن رہے ہیں، اداکار بن رہے ہیں، اسلام اس کو اپریشیٹ، یہ کوئی خدمت نہیں ہے انسانیت کی۔ تو آپ نے ایسے شعبے کی سلیکشن کرنی ہے جس میں آپ کل انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ دوسری بات، اس میں آپ نے اپنی نیت ٹھیک کرنی ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی نیت، اور اس کے بدلے میں ان کو دنیا بھی ملی، وزارت ملی، ان کو عہدہ ملا، عزت ملی، دولت ملی، پورا خاندان انہوں نے شفٹ کر لیا مصر میں، گاؤں سے اٹھا کے پورا خاندان آپ کا کہاں آ گیا؟ مصر میں آ گیا، اور بنی اسرائیل پھر مصر میں رہے ہیں۔ تو ہمارے لائف اسٹائل میں اور غیر مسلم کے لائف اسٹائل میں فرق یہ بڑا ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہمیں کسی نے بنایا ہے۔ ایک بات، غیر مسلم کو اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ ہم بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں there are two types of انسان، ٹھیک ہے نا، انسان کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، کچھ خدا کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، رائے کا اختلاف ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ اللہ کہتا ہے یہ رائے کا اختلاف چھوٹا نہیں ہے، جو نہیں مانے گا اسے جہنم کی آگ میں پھینکوں گا، اس لیے کہ اتنا بڑا احسان کیا میں نے انسان کو۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا ہم نے زبان نہیں بنائی؟ ایک ایک نعمت اللہ نے جو انسان کو دی ہے، کروڑوں روپے۔ یا مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ جب میں اسلام آباد آیا تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یہاں ایک شخص ہے، ایک کروڑ پتی تاجر ہے، جس کو یہ بیماری ہے کہ اس کی پلکیں اوپر اٹھتی نہیں ہیں، اس سے نیچے گر جائے نا تو اٹھتی نہیں ہے۔ یہ جو پٹھے ہیں نا اس کی پلکوں کے، یہ ڈیمیج ہو گئے ہیں، ڈیمیج ہیز بین ڈن ہے نا، سن رہے ہو گے آج کل آپ، یہ پٹھے ڈیمیج ہو گئے۔ تو ایک ریڑی والا بیچارہ باہر کہیں ٹماٹر بیچ رہا تھا، تو اس تاجر نے کہا کہ یار اگر تمہاری آنکھیں مجھے مل جائیں نا تو میں اس ریڑی پہ گزارا کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنا بنگلہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیسی کیسی اللہ نے انسان کو نعمتیں دی، مگر غیر مسلم اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بحث کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن بار بار اللہ کا تعارف کرواتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمائے رحمان کے بندے وہ ہیں جو رحمان کو مانتے ہیں، ماننے کے اثرات ان کی چال میں آتے ہیں، وہ تکبر والی چال نہیں چلتے۔ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، راتیں سجدے قیام میں گزرتی ہیں۔ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ کتنی اللہ نے اہل ایمان کی صفات قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ یہ ان لوگوں کی صفات ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اور غیر مسلم کی لائف میں آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ تو ہماری یونیورسٹیوں میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، چونکہ آتا وہاں سے ہے سارا، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نالج کے ساتھ ساتھ کلچر اور نظریے بھی کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہاں سے آ رہے ہیں۔